جمعہ کو میں نے چند باتیں عرض کی تھیں. میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ بابے کو چھوڑ کر کے دین آپ تک آیا نہیں. جو دین آیا ہے کس کے ذریعے آیا ہے؟ بابے کے ذریعے. بابے سے مراد کیا ہے؟ علماء، محدثین، اولیاء کرام، صالحین اعظام. اب چونکہ بابے جو ہے نا وہ اس دور کا ایک گڑھا ہوا لفظ تنزیہ کے طور پہ بولتے ہیں، تو میں نے پچھلے جمعہ کو آپ کو بتایا تھا، وہیں سے ریمائنڈ تھوڑا کروں پھر بات آگے کروں، کہ میں نے یہ سمجھایا تھا کہ حدیث پاک میں بھی جو سند ہے 7 آدمی، 8 آدمی، 5 آدمی حدیث پاک کی سند میں، ٹھیک ہے، اگر وہ لوگ جو ہے وہ صادق ہیں تو حدیث صحیح ہوتی ہے، اور اگر اس میں کوئی کاذب ہے تو حدیث ضعیف ہوتی ہے. تو حدیث پر حکم کس کی وجہ سے لگتا ہے؟ بابے کی وجہ سے لگتا ہے. اگر بابے کے نکال دو تو پھر حدیث ہم تک نہیں آتی اور ہم تک نہیں پہنچتی. ٹھیک ہے. اب یہاں ایک اور سن لیں، صحیح مسلم کے مقدمے میں میں یہاں پہ رک گیا تھا بات کر کے، ایک میں نے آیت پڑھی تھی اور اس کا میں نے ترجمہ سمجھایا تھا. ہمارے یہاں یہ جو دور چل رہا ہے، یوٹیوب کا دور ہے، کوئی بھی کسی سے بھی علم سیکھ رہا ہے، کسی کے بھی خطاب کو سن رہا ہے، کسی کے بیان کو سن رہا ہے کہ یہ اصول ٹھیک ہے. بالکل نہیں ٹھیک ہے، بالکل درست نہیں ہے. میں آپ کو صحیح مسلم کا مقدمہ پڑھتا ہوں کہ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے، امام مسلم نے لکھا ہے کہ لم یکونوا یسألون عن الاسناد. پہلے جب ہم حدیث لیتے تھے، روایت کسی سے لیتے تھے کہ بھئی تم نے کوئی حدیث سنی ہے کسی سے، تو بتاتا تھا ہاں میں نے فلاں سے سنی. پھر اس سے جا کے ملتے تھے تو وہ کہتا تھا میں نے فلاں سے سنی. پھر وہ صحابہ تک وہ سند جاتی تھی. اس طرح محدثین جا کر کے ان سے علم حدیث لیتے تھے، جو ہم تک آج تک پہنچی ہے. تو محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ پہلے ہم لوگ جو ہے وہ سند نہیں پوچھتے تھے، ڈائریکٹ اس سے یہ پوچھ لیتے تھے کہ بھئی کوئی حدیث ہے آپ کے پاس؟ تو وہ حدیث سنا دیتا تھا کہ ہاں یہ حدیث جو ہے وہ مجھے یاد ہے، تو وہ سنا دیتا تھا. فلما وقعت الفتنہ، مگر جب فتنہ ہو گیا، صحابہ کرام پہ لوگ بھوکنے لگ گئے، اہل بیت اطہار کی شان میں بیدبیاں کرنے لگ گئے، تب جب یہ ماحول ہو گیا تو امام مسلم لکھتے ہیں قالو، محمد بن سیرین فرماتے ہیں قالو سمو لنا رجالکم. اب حدیث سننے سے پہلے یہ پوچھتے تھے کہ تمہارا استاذ کون ہے. یہ صحیح مسلم ہے جو پیش کر رہا ہوں، اس کا مقدمہ. کیا پوچھتے تھے؟ کہ تمہارا استاذ کون ہے. اب حدیث ڈائریکٹ نہیں سنتے تھے کیونکہ رافضی ہو گئے تھے، بدعقیدے لوگ آ گئے تھے، تو پوچھتے تھے حدیث سننے سے پہلے کہ بتاؤ سمو لنا رجالکم، تمہارا استاذ کون ہے، کس سے تم نے حدیث سنی ہے، یہ کس سے روایت لی ہے. اب محمد بن سیرین کہہ رہے ہیں، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ 30-33 ہجری میں ان کی ولادت ہے. ٹھیک ہے. وہ کیا کہتے ہیں، اور 110 ہجری میں ان کی وفات ہے محمد بن سیرین رحمۃ اللہ. پچھلے جمعہ کو ان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، ان لوگوں کے یہ کیا ہیں؟ شاگرد ہیں، براہ راست شاگرد ہیں ان کے. تو محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ پھر اب حدیث سب سے نہیں لیتا تھا، کیا کرتا تھا؟ فَيَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثًا. اب محمد بن سیرین کہتے ہیں پہلی صدی ہجری میں کہتے ہیں کہ اب حدیث لینے سے پہلے ہم یہ دیکھتے تھے کہ یہ سنی ہے کہ نہیں ہے. اب یہ پہلی صدی ہجری کی بات کر رہا ہوں میں. امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں لکھا ہے کہ محمد بن سیرین کیا کہتے ہیں کہ اب سب سے حدیث نہیں لیتے تھے، ہم یہ پوچھتے تھے بھئی تمہارا استاذ کون ہے، کس سے یہ حدیث تم لیے ہو. تو کہتے ہیں کہ اگر وہ نام بتاتا تھا، اور جو نام بتاتا تھا اگر وہ اہل سنت میں سے بندہ ہوتا تھا، اب یہ صحابہ کے شاگرد کی بات کر رہا ہوں براہ راست، تو اگر وہ سنی ہوتا تھا تو محمد بن سیرین کہتے ہیں پھر اس حدیث کو میں لیتا تھا. اور وَيَنْظُرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ، اور اگر کوئی بدعتی ہوتا تھا
فلا یؤخذ حدیثہم، تو اس سے ہم حدیث روایت نہیں لیتے تھے۔ اب محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو حضرت عبداللہ بن عمر کے شاگرد ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس کے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ایسے جلیل القدر صحابہ کے شاگرد ہیں، مگر وہ حدیث کس سے لیتے تھے؟ صرف اہل سنت سے۔ کس سے لیتے تھے؟ آپ کا حال یہ ہے کہ بھئی اللہ ہی کی بات تو سننی ہے، کسی سے بھی سن لو، تو یہ حدیث کس کی باتیں تھیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننی ہے، کسی کی بھی سن لو، تو حدیث پاک رسول اللہ کی بات نہیں ہے۔ مگر محمد بن سیرین وہ حدیث بھی نہیں لیتے تھے۔ اگر کوئی بدعقیدہ ہوتا تھا جو سنی نہیں ہوتا تھا، اہل سنت سے خارج ہوتا تھا، بدعتی ہوتا تھا، اس سے حدیث بھی نہیں لیتے تھے۔ یہ صحیح مسلم کا مقدمہ ہے۔ اور ہمارا حال یہ ہے کہ بس ٹوپی دیکھا، داڑھی دیکھی، اور وہ جو کچھ بھی بولے، ایک لبرل سوچ ہو گئی نا کہ مطلب بس اتنا ہمیں کرنا ہے کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں سننی ہے۔ یہ آپ کی من گڑت باتیں ہیں۔ طریقہ یہ رہا ہے۔ اس پر ایک بات اور عرض کر دوں میں، محمد بن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سنن دارمی میں ہے، حضرت اسما بن عبید کہتے ہیں قال دخل رجلان من اصحاب الاہواء، دو بدعقیدے آئے، کس کے پاس؟ محمد بن سیرین کے پاس۔ فقال یا ابا بکر، ابو بکر آپ کی کنیت تھی محمد بن سیرین کی، تو دونوں نے کیا کہا؟ اے محمد بن سیرین نحدثک بحدیث، ہم آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرنا چاہتے ہیں۔ محمد بن سیرین کے سامنے آئے اور کہا ہم آپ کے سامنے ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں، آپ کو ایک حدیث پڑھنا چاہتے ہیں۔ قال اللہ، تو محمد بن سیرین نے ڈائریکٹ منع کر دیا کہ خبردار، مجھے تم سے حدیث نہیں سننی ہے، مجھے تم سے حدیث نہیں ہے، حدیث مگر کیا کہ مجھے تم سے نہیں سننی ہے۔ پھر انہوں نے کہا قال فنقرأ علیک آیۃ من کتاب اللہ، حدیث نہیں سن رہے ہیں تو چلو قرآن کی کوئی آیت سنا دیتا ہوں آپ کو۔ محمد بن سیرین، اب یہی آج کی بات ہوتی تو کہتے کہ یہ دیکھو مولانا صاحب ایسا کر رہے ہیں۔ اور یہ محمد بن سیرین صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، براہ راست شاگرد ہیں، اور ان کا حال یہ ہے، کہتے ہیں قال اللہ، تو حضرت محمد بن سیرین نے کہا نہیں، یہ بھی نہیں سننی مجھے، نہ حدیث سننی تم سے، نہ قرآن کی آیت سننی ہے۔ تو پھر وہ لوگ چلے گئے۔ تو ایک شخص نے پوچھا کہ حضور آپ نے سنا نہیں؟ تو فرمایا میں قرآن کی آیت سن لیتا، حدیث سن لیتا، پھر ممکن ہے اس سے مجھے انسیت ہو جاتی، محبت ہو جاتی، پھر وہ اپنا عقیدہ بھی بیان کرتا اور وہ بات میرے ذہن میں بیٹھ جاتی اور میں بدعقیدہ ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے وہ راستہ بند کر دیا کہ بھئی نہ مجھے تجھ سے قرآن کی آیت سننی ہے، نہ کوئی حدیث تجھ سے سننی ہے، وہ راستہ ہی بیان کر دیا۔ اب آپ کا حال یہ ہے کہ بھئی کچھ بھی ہو بس قرآنی تو سنا رہا ہے، وہ حدیثی تو سنا رہا ہے۔ تو میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، اچھا اس پر میں آتا ہوں، وہ بات تمام کروں جہاں سے میں نے پچھلے جمعہ پہ ختم کیا تھا۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ ابھی میرے پاس وہ عبد الوسیع اور یہ ریحان وغیرہ بچے تھے، تو ایک بچہ شیواجی نگر سے آیا، میرا خیال ہے سنیچر یا اتوار کا مسئلہ ہے یہ ابھی، تو یہ بچے ہی لے کے آئے تھے موبائل میں۔ اس سے پہلے والے جمعہ کو بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ ورسوا سے آئے تھے، اور اس میں جو ہے ایک نوجوان آیا، وہ شیواجی نگر رہتا ہے وہ، تو وہ ہر بات پہ حدیث، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ وہ بچوں سے ہمارے کہیں ملاقات ہوئی تھی تو کہنے لگا یہ جو حلقہ ذکر کرتے ہیں یہ بھی بدعت ہے۔ آپ بتائیے، یہ جو حلقہ ذکر ہوتا ہے یہ کیا ہے؟ بدعت ہے۔ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں، بیٹھ کر کے حلقہ ذکر کرتے ہیں۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ اس پر وہ حدیث پیش کر رہا تھا، اس بات پر کیا کر رہا تھا وہ؟ اب چونکہ بچوں کو ہمارے وہ بات کر چکا تو بچے ہمارے لے کے آ گئے، تو وہ میں نے کہا کہ اس نے کہا کہ بھئی وہ زور سے اللہ یہ کہنا یہ بدعت، تو میں نے کہا دلیل؟ تو کہا حدیث پاک ہے۔ اب یہ ینگ جنریشن کی بات کر رہا ہوں میں، تو اس نے کہا حدیث پاک ہے، تو ہم نے کہا کہ یہ جو جملہ آپ کہہ رہے ہو
دنیا جہان کی کتب احادیث میں یہ جملہ ہے ہی نہیں. ہاں. میں نے کہا یہ ہے ہی نہیں جو آپ بات کر رہے ہو. تو جب اس نے یہ سنا تو تھوڑا چینج ہوا. اس نے کہا نہیں نہیں یہ نہیں، تھوڑا الگ ہے. تم نے الگ والا بتاؤ پھر آپ. اس نے نکالا موبائل میں انگلش میں تھا. تم نے کہا بیٹے مجھے عربی میں چاہیے. عربی میں نکالیے. عربی میں اس نے نکالا تو میں نے اس کی تشریح کر کے اس بچے کو سمجھائی. ٹھیک ہے. تو پھر اس نے اس قول سے، اپنے بدا والے قول سے، میں نے کہا بیٹے بدا کی تعریف کیا ہے؟ بدا یبدو، بدان کا معنی کیا ہے آپ سمجھتے ہو کچھ؟ اس کو کچھ نہیں پتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا ہے. اور سوشل میڈیا سے کوئی ایپ ہے اس سے نکال کر کے. اب میں نے بتایا تھا نا کہ صحیح بخاری میں کئی حدیثیں ہیں کہ گدھا کھانا جائز ہے. سرکار کے دور میں اسما بنت امیس کہتی ہیں گدھا کھایا کرتے تھے ہم. تو آپ لے لیجئے اپنے موبائل میں اور سب کو بتائیے کہ گدھا کھانا جائز ہے. یہ دیکھیے بخاری شریف میں حدیث ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے، مگر صحیح مسلم میں یہ ہے کہ غزوہ خیبر سے واپسی پر سرکار نے منع فرما دیا تھا. اور بخاری والا آپ دکھاتے رہیے کہ سرکار کے دور میں یہ دیکھیے گدھا کھاتے تھے، تو ابھی بھی جائز ہے. دیکھو صحیح بخاری میں. تو آپ بھی حدیث صحیح دکھا رہے ہو، مگر آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ حکم منسوخ ہو گیا ہے، دوسری حدیث صحیح مسلم میں آ چکی ہے. تو یہ حالات آج کے نوجوانوں کے ہیں. یہ حالات ہیں. اس پر یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے. کیونکہ وہ ہوتا یہ میں نے بتایا نہیں کہ میں یہ پچھلے جمعہ کو بھی میں نے اس پر کچھ باتیں عرض کی تھی، اور اس سنیچر کو بھی یا اتوار کو غالباً وہ بچہ آیا تھا. اب یہ میں سمجھ رہا ہوں کہ نوجوانوں میں یہ چیز اتنا زیادہ ہو گئی ہے کہ بس ڈائریکٹلی آپ جو ہے احادیث پاک دیکھ لیجئے اور دین سمجھ لیجئے. قرآن پاک آپ پڑھ لیجئے، دین سمجھ لیجئے. اگر ایسا ہوتا، ایک ذہن بن گیا نہیں کسی عالم کی ضرورت نہیں، کسی فقیہ کی ضرورت نہیں ہے، تو یاد رکھیے گا یہ سوچ بہت بڑی گمراہی ہے کہ ڈائریکٹلی ہم قرآن پڑھیں گے، آپ قرآن پڑھیں گے اور حدیث پڑھیں گے اور دین سمجھ لیں گے، کسی کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ بہت بڑی گمراہی ہے. ٹھیک ہے. اگر ایسا ہوتا تو جو میڈیکل کالج ہے، میں چونکہ نوجوان طبقہ ہے تو میں انہیں سمجھا رہا ہوں کہ جو میڈیکل کالج ہے، آپ کو ڈاکٹر بننا تھا تو آپ میڈیکل کالج نہیں جاتے، کوئی پروفیسر کے پاس آپ نہیں پڑھتے. میڈیکل سائنس کی ساری بکس آپ اپنے گھر پہ لے آئیے اور ساری بکس کو 5 سال 7 سال اسٹڈی کیجیے، پڑھیے اس کو. میڈیکل سائنس کی ساری بکس آپ پڑھ لیجیے. کیا آپ ڈاکٹر ہو جائیں گے؟ سرٹیفکیٹ مل جائے گا میڈیکل کالج سے کہ آپ ڈاکٹر ہو گئے. کتابیں تو ساری آپ پڑھ رہے ہیں نا، بکس سارے آپ پڑھ رہے ہیں، تو آپ ڈاکٹر کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ کلینک کیوں نہیں کھول سکتے ہیں آپ؟ تو میڈیکل کالج کا لڑکا اگر وہ میڈیکل کالج نہیں جاتا ہے، کسی پروفیسر کے پاس نہیں سمجھتا، پڑھتا نہیں ہے، گھر پہ لا کے صرف بکس سے وہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا، تو صرف قرآن حدیث آپ پڑھ کر کے عالم بن سکتے ہو، دین سمجھ سکتے ہو. اس لیے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، مگر کسی عالم کو اپنا استاذ بنا لو، تاکہ کوئی بات احادیث طیبات میں آپ کو نہ سمجھ آئے تو فوراً اپنے استاد سے پوچھ لیں. مثال کے طور پہ ایک مثال اور دے دیتا ہوں. ہمارا ایک بیٹا ہے، کیا نام ہے؟ غلام حسین بچہ ہے میرا. بخاری شریف کا مطالعہ اس نے شروع کر دیا. ابھی یہ 3-4 دن کی بات ہے. اس نے مطالعہ کر دیا تو میں نے بچوں کو کہہ کے رکھا ہے کہ بیٹے کبھی بھی کوئی ایسی حدیث ہو براہ راست میرے پاس آؤ، فوراً پوچھ لو. تو بچے نے آ کے کہا کہ حضور یہ تھوڑا سا حدیث ایک شخص نے بھیجا ہے تو اس کو سمجھا دیجئے. حدیث کیا تھی کہ جو شخص یہ کہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، میں سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ استاد ضرور بنا لیجئے ورنہ بہک جائیں گے آپ. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے معراج میں، اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے، وہ کذاب ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث کیا ہے اور ہمارا اور آپ کا موقف کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ حدیث آ گئی تو بیٹا میرا آیا اور اس نے کہا کہ حضور یہ حدیث آ گئی ہے. تو میں نے کہا حدیث صحیح ہے.
تو بولے پھر جو ہمارا موقف ہے، تو ہم نے کہا اسی حدیث میں جواب موجود ہے. میں نے کہا اسی میں جواب موجود ہے. انہوں نے کہا کیسے؟ تو ہم نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کہاں ہوئی؟ مکہ شریف میں نا، 53ویں سال میں نا. کہاں پہ ہوئی ہے؟ مکہ شریف میں. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں کہاں پہ آئی ہیں؟ مدینہ پاک میں. اور معراج کہاں ہوئی ہے؟ مکہ شریف میں. سرکار کے پاس وہ کب آئی ہیں؟ مدینہ پاک میں. معراج پہلے ہو چکا تھا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جو کہتی ہیں اس رات میں سرکار کو روحانی معراج ہوئی تھی. سرکار کو 33 معراج ہوئے نا، 34 معراج ہوئے جس میں ایک جسمانی ہے. تو جب سرکار کو معراج ہوئی ہے جسمانی تو اس وقت ام المومنین موجود ہی نہیں تھیں، اور یہ معراج ہوئی ہے مکہ شریف میں. بات سمجھ آ گئی کہ بھئی وہ بھی حدیث بھی درست ہے اور معراج بھی درست ہے. تو میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ چونکہ ہمارا نوجوان طبقہ ایسا ہے کہ بس وہ خود ہی پڑھتا ہے اور خود ہی سمجھ لیتا ہے. نہیں، کسی استاذ کو بنا لیں ورنہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بخاری کی رٹ لگاتے ہیں، مگر امام بخاری کو پڑھا کریں. امام بخاری کہتے ہیں ان العلماء ورثۃ الانبیاء. امام بخاری یہ ٹائٹل باندھے ہیں کہ جو علماء ہے وہ انبیاء کرام کے کیا ہیں؟ وارث ہیں. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اہل ذکر سے، علماء ربانین سے سوال کرو جو تم نہیں جانتے ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے نا. امام بخاری نے کیا کہا ہے؟ هل اتبعک علی تعلمنی مما علمت رشدا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا حضرت خضر علیہ السلام سے کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. یہ ٹائٹل باندھا امام بخاری نے. آج بخاری کا نام لیا جاتا ہے مگر امام بخاری کا نظریہ پیش نہیں کیا جاتا. امام بخاری نے کیا باب باندھا؟ باب ذکر فی ذہاب موسیٰ فی البحر الی الخضر. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ حضرت خضر علیہ السلام. وہ باب باندھا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر علیہ السلام سے کیا کہا کہ میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں تاکہ آپ مجھے علم سکھائیں. تو موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس علم سیکھنے جا رہے ہیں، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں اور رسول ہیں، مگر وہ علم سیکھنے جا رہے ہیں. اور آپ کا حال یہ ہے کہ موبائل میں حدیث مل گئی ہے تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے موبائل میں قرآن پاک ڈاؤن لوڈ کر لیے تو آپ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. اس پر میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں. اچھا، ایک قول اور امام بخاری کا پیش کر دیتا ہوں. امام بخاری نے باب نمبر 29 پر باب باندھا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی عالم من برکا علی رکبتیہ عند الامام او المحدث، امام بخاری کہتے ہیں اگر آپ کسی امام یا محدث کے پاس جائیں تو علم کیسے حاصل کریں؟ آج تو 2-4 حدیث جو ہے پڑھ لیے تو غرور آ گیا، گھمنڈ آ گیا کہ میں بھی حدیث جانتا ہوں، جبکہ جانتے بالکل بھی نہیں ہو. بالکل بھی نہیں جانتے ہو آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. بس وہ کہتے ہیں نا اندھے میں کنواں راجہ. ہمارے ادھر یو پی میں کہاوت ہوتی ہے. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے، کسی عالم سے آپ کا کبھی سامنا ہی نہیں ہوا ہے. امام بخاری کو بخاری کرتے ہو، امام بخاری کو پڑھو. امام بخاری کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی امام یا محدث کے پاس جائیں علم سیکھنے کے لیے تو گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھیں آپ. یہ امام بخاری نے باب باندھا ہے. کیا کریں؟ گھٹنے جیسے اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو کسی امام اور محدث کے پاس جب علم سیکھنے جائیں تو اس طرح گھٹنے ٹیک دیا کریں. اور آپ امام بخاری کا کوٹ تو کرتے ہو مگر یہ گھٹنے والا نہیں کرتے ہو، گھٹنے والا نہیں کرتے ہو. اچھا، ہوتا کیا ہے؟ اب ان بچوں کے لیے بھی میں عرض کر دوں، یہ سب کے لیے حدیث پاک اسی بخاری سے میں عرض کر دیتا ہوں کہ علم ایسے ہی اٹھ جائے گا. کیسے؟ سنیں، صحیح بخاری ہے ان اللہ لا یقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم. علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ سینوں سے اسکین نہیں کر لیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایسے سینے سے جھٹکے سے ختم کر دے گا. ایسا نہیں ہوگا. علم اس طرح نہیں اٹھایا جائے گا. پھر علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ یہ صحیح البخاری ہے میں جو پیش کر رہا ہوں. علماء انتقال کر جائیں گے. یقبض العلم بقبض العلماء. علم کیسے اٹھایا جائے گا؟
علماء کرام جو یہ صحیح البخاری ہے اور یہ صحیح عقیدہ اور نظریہ ہے جو میں پیش کر رہا ہوں، علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ علماء کرام جو بڑے بڑے نا اہل علم، وہ انتقال فرما جائیں گے، وہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. حتی اذا لم یبقی عالما، یہاں تک کہ پھر جب کثرت کے ساتھ علماء انتقال کر جائیں گے اور نہیں بچیں گے تو کیا ہوگا؟ اتخذ الناس رؤسا جہالا. ابھی آپ کے لیے ہے کہ آپ لوگ کیا کرو گے؟ پھر کسی چوٹی کے جاہل کو، بہت بڑا چوٹی کا جاہل رہے گا، چھوٹا موٹا جاہل نہیں رہے گا، یہ صحیح البخاری ہے. چوٹی کا جاہل رہے گا، اس کو کیا کریں گے؟ امام بنا لیں گے، اپنا قائد پہ مانیں گے. کوئی مسئلہ ہو گیا یوٹیوب پہ فلاں ڈائریکٹ فلاں، ٹھیک ہے، اور وہ جاہل ہوگا، اس کو سمجھ نہیں ہوگی، حدیث پاک کی شروحات کے ساتھ اس نے کبھی پڑھا ہی نہیں ہوگا، قرآن پاک کو شان نزول کے ساتھ پڑھا نہیں ہوگا، تفسیر کے ساتھ پڑھا نہیں ہوگا، نہ اس کو اصول فقہ کا پتہ ہوگا، نہ اصول حدیث کا پتہ ہوگا، نہ جرح و تعدیل کا پتہ ہوگا، احادیث کے فنون کا پتہ نہیں ہوگا. وہ دھڑلے سے حدیث بیان کرے گا اور آگے پیچھے کچھ اس کو علم نہیں ہوگا. نتیجہ یہ ہوگا آگے کیا ہوگا؟ پھر ایسا جب جاہل لوگ امام بنا لیں گے، فَسُئِلُوا، تو کیا کریں گے؟ اس سے سوال کریں گے. ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ کوئی امامہ شریف باندھا ہوا ہے، میں بچوں کو سمجھا رہا تھا تو میں نے کہا یار بالکل آپ قافلے میں جایا کرو، اچھے کام کیا کرو، نماز کی پابندی کیا کرو، سنتوں پہ عمل کیا کرو، اور درود پاک پڑھا کرو، لوگوں کے حقوق بھی ادا کیا کرو، نیک بنو، مگر اتنے نیک نہ بن جاؤ کہ پوری دنیا آپ کو گنہگار نظر آنے لگ جائے. نیک بنو مگر اتنے بڑے نیک نہ ہو جاؤ. آج تو ہمارے یہاں یہی ہے نا کہ اگر 5 وقت کی نماز شروع کر دیے تو ان کے جیسا کوئی نہیں، اگر درود پاک پڑھنے لگ گئے تو ان کے جیسا کوئی نہیں. جبکہ حدیث پاک میں ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ریا کے ساتھ کرتا ہے ایسا، آپ یہ جو خوشبو لگاتے ہیں نا عطر، اگر کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ میں اس لیے لگا رہا ہوں کہ خوشبو آئے گی، حضور کی سنت کا خیال نہ رہے، صرف خوشبو کا خیال رہے، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں اس شخص سے ایسی بدبو آئے گی کہ اہل محشر پریشان ہو جائیں گے. یعنی آپ خوشبو بھی لگائیں تو یہ نیت رہے کہ یہ میرے آقا کی پسند ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو نتیجہ کیا ہوگا کہ پھر ان سے سوال کیا جائے گا، اسی چوٹی کے جاہل کو جس کو بنایا جائے یار بڑا اچھا ماشاءاللہ. اب وہ کیا کرے گا معلوم ہے؟ اب جب آپ ایسا دیکھو گے تو آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا آس پڑوس میں، فافتو بغیر علم، تو بغیر فتوے، بغیر علم کے فتویٰ جڑے گا. وہ یہ صحیح بخاری ہے. ایک دور آئے گا کہ بغیر علم کے. اب چونکہ نوجوان آ رہے ہیں میرے پاس تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے، اس لیے میں یہ حدیث سنا رہا ہوں. بغیر علم کے وہ فتویٰ جڑ دے گا، فوراً مسئلہ بتا دے گا، جو پوچھ لو آپ بتا دے گا، اس کو پتا ہو یا نہ پتا ہو بس ایسے ہی بتا دے گا. فضلوا وادلوا، یہ بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ جب آپ اس سے مسئلہ پوچھو گے، کچھ بھی پوچھو گے، تو بغیر علم کے فتویٰ دے گا تو کیا ہوگا جانتے ہو؟ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سرکار فرماتے ہیں فضلوا وادلوا، تو وہ خود گمراہ ہوگا اور آپ کو بھی گمراہ کر ڈالے گا. اب عقیدے آپ ایسے لوگوں سے سیکھتے ہو اور ایسے لوگوں کا بیان سنتے ہو کہ جن کے عقیدے خود خراب ہیں، جن کے عقیدے خود درست نہیں ہیں اور صحیح نہیں ہیں. کیا ہوگا کہ سنیں اور کوئی بات آپ کو، تو آپ پڑھے لکھے ہو نہیں، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی، اور آپ نے کہہ دیا یار یہ بھی بات صحیح ہے، اور آپ نے جب کہہ دیا صحیح ہے تو آپ تو برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ سرکار نے فرمایا سَيَخْرُجُ قَوْمًا فِي آخِرِ الزَّمَانِ أَحْدَاثَ الْأَسْنَانِ صُفَعُ الْأَحْلَامِ. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں نوجوان لڑکے نکلیں گے. یہ میرے آقا کی حدیث ہے. ینگ جنریشن، نوجوان، اور وہ بہت بڑے جاہل ہوں گے مگر بات حدیث کی کریں گے. یقولون من خیر قول البریہ، کہ وہ جو بات کریں گے اللہ رسول کی کریں گے. ینگ رہیں گے، نوجوان نسل رہے گی آخری زمانے میں، وہ دور چل رہا ہے، اور وہ جو بات کریں گے اللہ رسول کی کریں گے.
ولا یجاوزوا ایمانہم حناجرہم، مگر ان کے حلق کے نیچے خود ایمان نہیں اترے گا، وہ خود مومن نہیں رہیں گے، مگر آپ کو حدیث سنائیں گے، دین کی باتیں سکھائیں گے، اچھے کام سکھائیں گے۔ یاد رکھیں، پھر سمجھا رہا ہوں کہ کسی کا بھی بیان سنیں یا کسی کی بھی گفتگو سنیں تو یہ دیکھیں کہ یہ سنی ہے یا نہیں۔ سب سے پہلا یہ دیکھا کریں کہ وہ سنی ہے یا نہیں۔ اب اس پر میں 2-3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا کہ میں نے چند تمہیدی باتیں سمجھائی آپ کو کہ کسی بھی عالم کو اپنا استاذ بنا لیں، اور عالم پڑھا لکھا ہو، ٹھیک ہے، عالم پڑھا لکھا ہو۔ آج جاہل بھی ہیں، عالم کا عبادہ اوڑے، تو پڑھا لکھا عالم۔ میں نے پچھلے جمعہ کو بتایا تھا ہوتا کیا ہے، ٹھیک ہے، ہو یہ رہا ہے، یہ جو میں نے بتایا پورا تمہیدی گفتگو آپ کو سمجھانے کے لیے، یہ اس طرح گمراہی پھیل رہی ہے کہ قرآن پاک میں آپ جب پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، آپ کو شان نزول نہیں پتہ ہے، آپ جتنے بیٹھے ہو آپ کو شان نزول نہیں پتہ ہے، یا جو وہ شخص یوٹیوب پہ جو بیان کر رہا ہے اس کو بھی شان نزول پتہ نہیں ہے۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے مائنڈ کے حساب سے وہ قرآن پاک کا ترجمہ تو صحیح کرتا ہے، مگر وہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے اس کو پتہ ہی نہیں رہتا ہے، اس کو خبر نہیں رہتی۔ میں نے بتایا تھا پچھلے جمعہ کو، پھر پڑھ دیتا ہوں۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، یقیناً اللہ کی جگہ جن کو پکارتے ہو، جن کی عبادت کرتے ہو، وہ ہرگز ایک مکھی بھی خلق نہیں کر سکتے، اگرچہ اس کو خلق کرنے کے لیے اکٹھے ہو جائے، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز اٹھا لے تو اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ پرستش کرنے والے اور معبود دونوں ناتواں ہیں۔ اب یہ جو آیت ہے نا، سورہ حج کی آیت نمبر 70 ہے کہ جن کے اللہ کے علاوہ جن کو تم آواز دیتے ہو، پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے، اور وہ سارے اکٹھے ہو جائیں تو ایک مکھی بھی پیدا نہیں۔ مکھی اگر اپنے منہ میں کوئی میٹھی چیز لے کے اڑ جائے تو اس کو بھی وہ لا نہیں سکتے۔ اب یہ آیت ہے، یہ پڑھ کر کے کیا کہا جاتا ہے، دیکھو تم اولیاء کرام کو مانتے ہو، غوث اعظم کو مانتے ہو، غریب نواز کو مانتے ہو، جبکہ سارے بابے مل کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ قرآن پاک میں آیت نمبر 70 ہے سورہ حج کہ سب مل کے کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور تم لوگ جو ہے کہتے ہو المدد المدد المدد، اس طرح کی باتیں کرتے ہو۔ اب ظاہر سی بات ہے جب آپ لوگ پڑھو گے یا وہ جو بیان کر رہا ہے قرآن پاک اور آیت بیان کر رہا ہے اور اس کا ترجمہ کر رہا ہے، تو ترجمہ تو صحیح کر رہا ہے، آیت بھی صحیح پڑھ رہا ہے، مگر اب میں سمجھاتا ہوں کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے۔ غلطی یہ ہو رہی ہے کہ یہ دیکھو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اب آیت کس کے بارے میں؟ تفسیر در منصور میں ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ کس کے بارے میں؟ کہ وہ سارے بت مل کر کے ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات درست ہے، صحیح ہے، بالکل حق ہے۔ اب یہ آیت بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تفسیر بیضاوی میں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تفسیر ابن حاتم میں عبد الرحمن بن محمد رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ بتوں کے بارے میں۔ تفسیر مجمع البیان میں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ بتوں کے بارے۔ تفسیر ابن کثیر میں کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے؟ بتوں کے بارے میں۔ اب یہ اگر پتہ نہیں ہے اس مولوی کو کہ یہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، تو وہ بیٹھ کے اولیاء کرام پہ چسپا کر رہا ہے، غوث اعظم پہ چسپا کر رہا ہے، حضور غریب نواز پہ چسپا کر رہا ہے، اور آیت اتری ہے کافروں اور بتوں کے بارے میں۔ پھر ایک دو حوالہ اور دے دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میں بھی سنتا رہتا ہوں اور افسوس ہوتا ہے مجھے کہ ہمارے بچے جو ہے ایسے لوگوں کو فالو کر رہے ہیں جن کو اتنا بھی علم نہیں ہے کہ وہ آیت کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور وہ ترجمہ کر دیتا ہے، اور آپ آگے جو ہے وہ پھر غوث اعظم سے بھی اپنے آپ کو ان کی نسبت سے اپنے آپ کو ہٹا لیتے ہیں، اور ان سے محبت آپ کے دلوں میں کم ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جیسے لیس لہ من دون اللہ من ولی ولا شفیع، اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی سفارشی ہوگا، یعنی محشر میں کوئی مددگار اور سفارشی۔ اب یہ آیت بھی میں نے پڑھی ہے، ترجمہ بھی میں نے کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ آیت سامنے والا پڑھ کے کیا کہتا ہے
دیکھو کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، تم کہتے ہو غوث اعظم کام آئیں گے، تم کہتے ہو خواجہ معین الدین کام آئیں گے، تم کہتے ہو اللہ والے کام آئیں گے۔ قرآن میں تو اللہ فرماتا ہے لیس لہ من دون اللہ من ولی ولا شفیع۔ بات وہ ڈھنگ کی کر رہا ہے، مگر گڑبڑ کہاں ہو رہا ہے وہ سمجھا رہا ہوں صرف آج آپ کو۔ غلطی کیا کر رہا ہے؟ کیونکہ اس مولوی کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ آیت کس کے بارے میں اتری ہے۔ اب یہ آیت کس کے بارے میں اتری ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا محشر میں، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، کس کے لیے؟ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں یعنی الیہودا والنصارا ومشرک العرب، محشر میں جس کی مدد نہیں ہوگی اور جس کی سفارش نہیں کی جائے گی، کوئی مدد نہیں کرے گا ان کی، وہ کون ہوں گے؟ یہودی ہوں گے، نصرانی ہوں گے، عرب کے مشرک لوگ ہوں گے۔ اب آیت پڑھ کر کے غوث اعظم پہ فٹ کیا جاتا ہے، حضور خواجہ غریب النواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر فٹ کیا جاتا ہے کہ یہ دیکھو یہ کام نہیں آئیں گے۔ اب اس پر میں چونکہ صرف ایک حوالہ پڑھ دیتا ہوں۔ آپ کہتے ہو بابے کام نہیں آئیں گے، ایک شخص آیا اس نے کہا کہ وہ غوث پاک کے دھوبی کا واقعہ مولانا لوگ بیان کرتے ہیں، تو ہم نے کہا بھائی ہم نہیں بیان کرتے کہ غوث اعظم کا دھوبی تھا اور وہ قبر میں گیا، تو میں نے کہا اس کو بیان مولانا اشرف علی تھانوی نے کیا ہے تو سوال ان سے کرو، کس نے کیا ہے؟ ہاں اشرف علی تھانوی نے بیان کیا ہے، حوالہ مجھ سے لیجیے، آپ کتاب مجھ سے لے جائیے آپ۔ تو ہم نے کہا بھئی ہم اس کا دفاع نہیں کرتے کیونکہ ہم نے بیان نہیں کیا ہے، مگر یار مسئلہ کیا ہے وہ تو بتاؤ۔ تو یہ ہوا مسئلہ، یہاں آیا پہنچا کہ غوث اعظم کا دھوبی تھا تو دھوبی کے نام پہ بخش دیا گیا۔ تو ہم نے کہا میں دفاع تو نہیں کرتا، ڈیفینس نہیں کرتا کیونکہ ہمارا وہ مسئلہ نہیں ہے، مگر اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں حوالہ دیتا ہوں ابن ماجہ کا کہ آپ کہتے ہو وہ کام نہیں آئیں گے۔ حوالہ ابن ماجہ کا سن لیں، قال رسول اللہ صف الناس یوم القیامہ صفوفا فیمر الرجل من اہل النار، کہ جب قیامت کے دن لوگ صف بنائیں گے تو دوزخیوں میں سے ایک شخص جنتیوں میں سے ایک بابے کو دیکھے گا۔ یہ ابن ماجہ ہے۔ میں نے کہا میں وہ دفاع اس کا نہیں کرتا، مگر میں اپنا عقیدہ ڈنکے کے چوٹ پہ بیان کرتا ہوں کہ وہ ایک، یہ ابن ماجہ ہے، اس کی سندیں صحیح ہیں، وہ ایک جنتیوں کی صف لگے ہوگی، اللہ والے نیک بندے ہوں گے جنت والے، تو جہنم والوں کا بھی ایک صف ہوگا نا، تو اس میں سے جہنم والوں میں سے ایک شخص کہے گا کہ اے فلاں یاد کر تو نے پانی مانگا تھا، میں نے تجھے پانی پلایا تھا۔ وہ جہنمی شخص کیا کہے گا اس بابے سے کہ تم کو یاد ہے کہ ایک مرتبہ تم نے پانی مانگا تھا، میں نے تم کو پانی پلایا تھا۔ پس وہ جنتی اس شخص کے لیے شفاعت کرے گا۔ یہ ابن ماجہ ہے، وہ بابا اس کی شفاعت کرے گا۔ آپ کہتے تو بابے کام نہیں آئیں گے، یہ ابن ماجہ سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ وہ کہے گا ایک مرتبہ میں نے پانی دیا تھا آپ کو، آپ نے مانگا تھا، تو وہ شفاعت کرے گا۔ ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس سے گزرے گا، کہے گا یاد کر میں نے ایک دن تجھے صفائی کے لیے پانی دیا تھا، وہ پانی چھڑک رہا تھا تو میں نے ایک بدنا پانی بھر کے تجھے دے دیا تھا، وہ اس کی شفاعت کرے گا۔ ایک آدمی اور کہے گا ایک دن تو نے مجھے اس کام کے لیے بھیجا تھا، چنانچہ میں تیری خاطر چلا گیا تھا، تو نے اپنا کام بتایا تھا۔ اے بابے سن لے، محشر ہے نا، اور بابوں کی سب لگی ہوئی ہے، اور یہ دوزخی کہے گا بابے یاد کر کہ تو نے مجھے کام سے بھیجا تھا کہ میرا پان لے آؤ، میرا چھائے لے آؤ، میرا یہ کام کر دو، تیری وجہ سے میں چلا گیا تھا۔ وہ بابے اس کی شفاعت کرے گا، وہ بابے اس کی شفاعت کرے گا۔ جو زندگی میں ایک مرتبہ صرف پانی دے دے ایک بابے کو ایک گلاس، وہ بابے اس کی شفاعت کرے گا۔ جو پوری زندگی غوث پاک کا کپڑا دھویا ہو وہ بخشا نہیں جا سکتا۔ اس میں کیا حیرانی ہے؟ اس میں کون سی حیرانی کی بات ہے کہ جو ایک مرتبہ پانی دے دے وہ بخشا جا سکتا ہے، اور جو پوری زندگی کپڑا دھوے تو وہ بخشا۔ میں ڈیفینس نہیں کر رہا ہوں، بس سمجھا رہا ہوں کیونکہ بات کافی ہو گئی اور وقت اتنا رہتا نہیں ہے، جمعہ میں بات ختم کر دیں، پھر اگلے جمعہ کو انشاءاللہ